اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور وہ کھجوریں پک چکی ہیں. یا رسول اللہ میں فجر پڑھنے سے فوراً بعد گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اس کی کچھ پکی ہوئی کھجوریں میرے صحن میں آ گرتی ہیں. فطرتاً توڑی نہیں جاتی یا ڈنڈا نہیں مارا جاتا, اس کی کچھ کھجوریں جو ہے وہ ٹوٹ کر میرے صحن میں آ گرتی ہیں. میں گھر اس لیے جلدی واپس چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے اہل و عیال بچے وہ کھجوریں نہ کھا لیں اور میرے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. میں اس لیے جلدی واپس چلا جاتا ہوں. مسلمان کی یہ شان ہے, جو مومن ہے اس کی یہ شان ہے. اور فارن فنڈنگ کیس والوں کے لیے اور ایک بات, حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ بہت بڑے جرنیل اسلام ہیں, آپ نے اسلام کے لیے بڑی جنگیں لڑی, بڑی خدمات کی. حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ ایک رومیوں کے قلعے میں محاصرہ کیا جا کر, تو رومی قلعہ بند ہو گئے, جنگ شروع ہو گئی. ایک دن رومیوں کا پادری آیا, وہ کہنے لگا کہ شہر میں غذائی قلت ہو گئی ہے, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کا ایک لشکر آیا, انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, تو اندر جو غذائی قلت ہے وہ بھی ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا, میں آپ کو ایک طریقہ بات کرتا ہوں, نہ تلوار کی ضرورت پڑے گی نہ تیر کی, یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جو کچھ قلعے میں سامان موجود ہے, سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی مال و دولت ہے وہ میرے سامنے لے آؤ. اس نے منگوایا اور اس نے ایک خچر بلایا, خچر کے اوپر سارا سامان اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات لاد دیے, اور اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں نا اس خچر کو روانہ کر دو مسلمانوں کے لشکر میں, اور جب یہ خچر ان کے لشکر میں سونا چاندی سے لدا ہوا پہنچے گا تو وہ آپس میں تقسیم کرتے کرتے ہوئے لڑ جائیں گے. تو اس رات حضرت شرحبیل بن حسنہ خود پہرےداری دے رہے تھے مسلمانوں کی, کمانڈر ان چیف وہ خود پہرےداری دے رہے تھے مسلمانوں کی. رات کا وقت تھا, فجر کا کچھ وقت پہلے تھا کہ وہ خچر سونے اور چاندی کا لدا ہوا بالکل آگے آیا. حضرت شرحبیل بن حسنہ نے جب غور کر کے دیکھا تو ایک سونے چاندی سے لدا ہوا خچر, آپ نے آگے بڑھ کر نہ اس کو پکڑ لیا. جب دیکھا تو اس کے اوپر سونے چاندی, آپ نے فرمایا دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. آپ نے اس خچر کا نا منہ واپس قلعے کی طرف موڑا, منہ خچر کا, اور پیچھے سے ڈنڈا لگایا, وہ خچر واپس قلعے کی طرف جانے لگ پڑا. جب صبح کی پھوٹ رہی تھی نا تو وہ کھڑے قلعے پر انتظار کر رہے تھے کہ ابھی مسلمان اس سونے اور چاندی کے چکر میں آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ خچر اسی طرح وہاں لدا ہوا واپس آ رہا. تو وہ پادری کہنے لگا, اس نے کہا تم اس قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اس نے کہا اس قوم کے دل میں ان کے نبی نے سونے اور مٹی کی قیمت برابر کر دی ہے, اب عزت ہے کہ اسی میں انہیں چابیاں واپس دے دو. یہ طریقہ شروع سے رہا ہے, غیر شروع سے یہ طریقے کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, باہر سے فنڈنگ بھیجتے ہیں. سونا اس دور کی فنڈنگ وہی تھی نا فارن, کہ انہوں نے سونا چاندی بھیجا. آج کے دور میں NGOs کے نام پہ فنڈنگ آتی ہے, فلانوں کے نام پہ فنڈنگ آتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ, آپس میں ان کو کاٹو. لیکن مسلمان وہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز جگہ نہیں پاتی, اس کے دل میں صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور تیسری بات, حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے قائد سنایا کرتے تھے, یہ بات انسان کے لو کنڈے کھڑے کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت امام مالک کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی کہ اے امام مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے. امام صاحب نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے چھت پر بیٹھ کے نا اس طرح چھت پر بیٹھ کر سوت کتتی ہوں, چرخے میں سوت کتتی ہوں. اس دوران جو سوت کتتی ہوں رات کا ٹائم ہوتا ہے, میں اپنا دیا اپنے تیل سے جلاتی ہوں. اس دوران اسی طرح روڈ جس طرح یہ ہے اس طرح بادشاہ کی سواری گزرتی ہے, اور بادشاہ کے اندر آگے جو سوار ہوتے ہیں نا انہوں نے مشلیں اٹھائی ہوتی ہیں, روشنی اٹھائی ہوتی ہے, جسے مشلیں کہتے ہیں, روشنی آگ جلائی ہوتی ہے. اس دوران جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور میں چھت پر اپنا سوت کت رہی ہوتی ہوں تو ان کی روشنی میرے دیے کی روشنی پر حاوی پڑ جاتی ہے, ساتھ مل جاتی ہے. تو اس دوران جو میں سوت کتتی ہوں میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں اپنی مسند پہ ہل گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے, تو کون ہے یہ خاتون مسئلہ پوچھنے والی؟ تو حضرت امام مالک نے پوچھا ہے خاتون آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے, آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا, کیونکہ دین آپ کے گھر سے آ رہا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا کردار. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اقتلو اقتلو فاقتلو
فاقتلو۔ اور دوسری بات، ریاست مدینہ کے تصور کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں۔ چند باتیں، آپ کا مہینہ ہے جمادی الثانی، اس کے حوالے سے کچھ چند باتیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو جس دن آپ خلیفہ بنے آپ کے پاس جتنا مال و دولت، کیش ان ہینڈ جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، آپ نے سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ اور اس کا پہلا عمل۔ آپ نے وہ سارا مال جمع کروا دیا، ریگولائز نہیں کروایا، 12 لاکھ دے کے ریگولائز نہیں کروایا، بلکہ وہ بیت المال مسلمانہ دے بیت المال سے جمع کروا دیتا۔ حضرت سیدنا عروہ فرماندے کہ جس دن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ جس دن میرے والد گرامی دنیا تو جان لگے کہ آپ اس حال سے دنیا تو گئے کہ نہ آپ کو کوئی درم سی نہ کوئی دینار سی۔ یہ ہے ریاست مدینہ دا پہلا تصور۔ اور سویس بینکاں چ اکاؤنٹ نہیں بن دے، اور سرائے محل نہیں بن دے۔ ریاست مدینہ نے اگر چلانا چاہتے ہو یا چلنا چاہتے ہو، ساڑھے قائد کہتے ہیں پہلے آ کے پڑھو صحیح ریاست مدینہ ہے کی، ریاست مدینہ دا تصور کیے۔ ریاست مدینہ دے حاکم دے سامنے عروہ بن مسعود حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے صلح حدیبیہ دے موقع تے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے مختلف قبیلیاں دے لوگن، قوماں دے لوگن اور مختلف نسلاں دے لوگن، اے تانوں چھڑ کے چلے جان گے۔ تے ریاست مدینہ دا حاکم جواب کی دی رہا گستاخ رسول نوں، بلکہ حضور دے دشمن نو جواب کی دے رہا، اے سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، تسی انہاں کول تنہائی بھی جا کے اس دا مطلب پوچھو گے تو انہوں نہیں دسن گے۔ اس امت دے سب نو حلیم التبا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء، آپ نے عروہ بن مسعود نو کیا اس امسس بدر اللہ فرمایا تو یہ کہنا کہ اسی حضور نو چھڑ کے چلے جاواں گے، جا اے مطلب جنوں پوچھنا ہوئے نا علماء کو جا کے علیحدہ پوچھ لینا اس دا مطلب کی وے۔ جڑا ریاست مدینے دا حاکم ہوندا نا، انہاں دا دشمنان رسول و خدا دے نال اے لہجہ ہوندا، وہ اے نہیں کہندا کہ اپنے نو کہندا کہ میں تانوں فور شیڈول چ پا دیاں گے، تواڈے تے پرچے کر دیاں گے، اور پرچے خرچے دی گل بعد چ ہے، اساں حضور دے نام تے جانا ودائی بیٹھے ہاں۔ ساڈے قائد سانو اے سبق دے کے گئے۔ کوئی کہندا سی نا کہ علامہ خادم حسین رضوی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ فرماندے سن چلیا اساں حضور دے نام تے گردن ودائی ہوئی ہے، جو کوئی ایتھوں کٹ لین یا ایتھوں کٹ لین، اسی حضور دے نام تے غداری کرن والے نہیں ہاں۔ ساڈا ایک کوئی مقصد ہے، ساڈی کسے نال لڑائی نہیں، ساڈا ایک کوئی مقصد ہے حضور دے نام بلند ہوئے، حضور دا گستاخ کوئی باقی نہ رہے، انہاں دا کوئی نہ پہنچے، ساڑیاں جانا جے حاضر ہیں، ساڑے بارے کوئی گلاں کرے، سانو ہتھ کڑیاں لاوے۔ میں تانوں گل سنائی جاواں، میں جدو اپنے قائد نو ملن جیل گیا تے آپ دے ہاتھ نا ایتھے نشان سی، میں نے غور نہ پکڑ کے دیکھا، میں کہا حضور کی ہویا؟ فرمان لگے اے عشق دیاں ونگاں دے نشان ہے۔ اسی انہاں ونگاں تو نہیں گھبراندے، اسی انہاں ونگاں تو نہیں گھبراندے۔ اور میں جا کے نا احتیاطاً، میں ہلکا صاحب ظاہر ہے ایک کھلی طبیعت بھی سی، میں جا کے کیا جناب ہون سناؤ جیل وچ، تے کہندے شعر پڑھیا میر دا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ تو میں ان ساڑھا کو یہ تو لاج دے تا ہی ہو سکنا، ورنہ جدوں تک جینے ہیں حضور دا نعرہ بلند کر دے رہاں گے، لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گل ہے جڑی کفر نو سمجھ نہیں آ سکتی قیامت تک، او گل نو سمجھن واسطے نا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے کوئی گل ہو جاوے نا، تب پوری امت دا ایک کوئی فیصلہ، من سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین۔ اس گل نو سمجھن واسطے کلمہ پڑھنا پیندا۔ اے یاد رکھنا، اے امت سارے کماں تے سمجھوتا کر سکتی، اپنے نبی دی ناموس سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جو ریاکشن، جو رد عمل ایک عالم دا ہوندا، جو رد عمل ایک پیر دا ہوندا، جو رد عمل ساڑھے مشائخ اعظام دا ہوندا، ایک او مسلمان جڑا کدی مسیتی نہ گیا ہوئے، جنہیں کدی مسجد نہ گیا ہوئے، جڑا نماز بھی نہ پڑھدا ہوئے، روزہ بھی نہ رکھدا ہوئے، حج بھی نہ کردا ہوئے، زکوٰۃ صرف اس نے اپنے آقا و مولا دا کلمہ پڑھیا ہویا، وہ کوئی عمل نہ کردا ہوئے۔ جو عمل ساڑھے اے مذہبی طبقے دا ہوندا نا، جڑا سمجھ دیں کہ سارے عبادات کر دے ہیں، مسلمان دا ہوندا۔